السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی کا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ میں ہوں سید مزمل۔ ناظرین، آج سے دنیا کی تاریخ کا سب سے ایکسپینسو یعنی کہ سب سے مہنگا ورلڈ کپ شروع ہونے جا رہا ہے، فیفا ورلڈ کپ یعنی کہ فٹ بال کا ورلڈ کپ۔ اور اس پہ ایک اندازے کے مطابق فوربس جو ویب سائٹ ہے اس کا کلیم ہے کہ 220 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی ہے قطر کی طرف سے، یعنی کہ 220 بلین ڈالرز لگے ہیں اس ورلڈ کپ کو کروانے کے لیے۔ یہ اتنے پیسے ہیں شاید جتنا اگر پاکستان میں انویسٹ کر دیے جائیں تو ہماری جو اکانومی ہے وہ دوبارہ سے اٹھ کر کھڑی ہو جائے گی اور مسائل بہت سے حل ہو جائیں گے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اتنے پیسے قطر ایک ورلڈ کپ کے اوپر لگا رہا ہے۔ اب اس ورلڈ کپ کو لے کر کافی تنازعات بھی کھڑے ہوئے، کنٹروورسیز کھڑی ہوئی ہیں، آج ذرا اس کی بات کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ بہت سے آرٹسٹ جو ہیں جنہوں نے پرفارم کرنا تھا آج اوپننگ سیریمنی میں وہاں پہ، وہ آنے سے منع کر رہے ہیں، جس میں شکیرا بھی ہیں، دوا لیپا بھی ہیں، ایک دو اور راک بینڈز کے نام بھی اس میں آتے ہیں۔ اب وہ اس لیے منع کر رہے ہیں کہ قطر کا ایک مسئلہ رہا ہے کہ وہاں پر جو مائیگرنٹ ورکرز ہیں، یعنی کہ باہر سے جو لوگ کام کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، نوکریاں کرنے کے لیے، اب عالمی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کا کلیم یہ ہوا کرتا ہے کہ ان کو حقوق نہیں دیے جاتے قطر کے اندر، ان کو برے حالات میں رکھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیومن رائٹس واچ ہے، جو ایک این جی او ہے، عالمی تنظیم ہے، اس کی طرف سے بھی قطر سے بارہا مطالبہ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر انسانی حقوق جو ہے وہ اس کی پاسداری نہیں کی جا رہی۔ تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے بہت سے لوگوں نے تنقید بھی کی تھی اس فیصلے کے اوپر کہ ورلڈ کپ قطر کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ورکرز ہیں ان کو ان کے حقوق نہیں دیتے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ پیسہ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ، عالمی لیول پر ایک بہت بڑی طاقت ہوتا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے قطر نے یہ میزبانی ورلڈ کپ کی جیتی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلا ورلڈ کپ ہے تاریخ کا جو کہ کسی مسلم کنٹری یعنی کہ مسلمان ملک میں ہو رہا ہے، جس کا آغاز بھی تلاوت سے ہوا۔ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، کل تو بڑا منفرد ایک آغاز ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، اس پہ بات بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو آرٹسٹ منع کر رہے ہیں اب ان کا اعتراض بھی یہی ہے کہ ہم یہاں پر اس لیے کام نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایک منصفانہ حکومت نہیں ہے قطر کی، تو اس سے کافی مسائل بھی کھڑے ہوئے اور اب تک یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو اوپننگ سیریمنی ہونی ہے، استقبالیہ کی تقریب ہونی ہے ورلڈ کپ کی، اس میں کس نے پرفارم کرنا ہے، کس نے آنا ہے، یہ کلیئر نہیں ہے۔ کے پاپ ایک بینڈ ہے، ان کے کچھ لوگ پرفارم کرنے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو اور کنٹروورسی بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ورلڈ کپ جب بھی ہوتا ہے دنیا میں تو سب سے بڑا ایونٹ ہے دنیا کا یہ، اور کرکٹ تو اس کے قریب بھی نہیں ہے اگر ویورشپ کی بات کی جائے اور جتنے لوگ فٹ بال کو دیکھتے ہیں اس کی بات کی جائے، تقریباً 4 ارب لوگ کہا جاتا ہے کہ وہ فٹ بال ورلڈ کپ دیکھتے ہیں، جو کہ دنیا کی تقریباً آدھی آبادی ہے، کیونکہ اب آبادی بھی دنیا کی 7 ارب سے 8 ارب ہو چکی ہے ریسنٹلی۔ تو 4 سے 5 ارب لوگ اس ورلڈ کپ کو دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ دنیا بھر سے ٹکٹس خرید کے ٹریول کرنے آتے ہیں، ہر بار ورلڈ کپ جب ہوتا ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو دنیا میں کہیں بھی ہو جائے ورلڈ کپ، جو فینز ہوتے ہیں فٹ بال کے، جو جان نثار کر رہے ہوتے ہیں اپنی ٹیم کے اوپر، تو وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر جانے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ان کے لیے ہوتی ہے وہ سیلیبریٹ کرنا، انجوائے کرنا، ناچ گانا کرنا۔ اب اس میں وہ شراب نوشی بھی کرتے ہیں اور بیئر اور الکوہول جو ہے وہ چلتی ہے وہاں پر۔ اور پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ورلڈ کپ ہوتا ہے تو اسٹیڈیم کے اندر 1-2 سٹالز لگتے ہیں اور بڑی بڑی کمپنیز جو بیئر کی ہوتی ہیں، الکوہول کی ہوتی ہیں، وہ اسپانسرشپ فیفا سے خریدتی ہیں لاکھوں ڈالرز کی، اور اس کے بعد وہاں پہ اپنے سٹال لگاتی ہیں۔ جس طرح بڈوائزر ایک کمپنی ہے، انہوں نے اس مرتبہ بھی تقریباً غالباً 200 ملین ڈالر کے قریب کی سپانسرشپ خریدی ہے صرف اسٹیڈیم میں شراب بیچنے کی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کماتے کتنا ہوں گے۔ تو ہوا اس طرح سے کہ پہلے قطر پہ پریشر آیا کہ اگر آپ نے مسلم ملک میں ورلڈ کپ کروانا ہے تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے شروع میں تو کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ سخت فیصلہ کیا کہ ہم الاؤ کر دیں گے۔ تو ورلڈ کپ کی تیاریاں مکمل ہو گئیں اور سٹیج سجنے والا ہی تھا کہ 5 سے 6 دن پہلے اچانک سے اعلان ہوتا ہے کہ قطر کے اندر جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس میں شراب نہیں پی جا سکتی اسٹیڈیم کے اندر۔ اور جو اس کے باہر وہ سارے موجود تھے سٹالز وغیرہ،
وہ انہوں نے کہا کہ یہاں سے ہٹوا دیجئے اور اسٹیڈیم میں شراب لانے پر پابندی ہوگی۔ اب اس سے پورے مغربی میڈیا میں اس ٹائم ایک ویو چلی ہوئی ہے قطر کے خلاف، کافی آرگیومنٹس ہو رہے ہیں اور لوگ برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کس طرح کی حکومت ہے، ورلڈ کپ کے اندر اگر آپ انجوائے نہیں کر سکتے تو کیا فائدہ۔ اس کے علاوہ ایک بڑا خطرہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ جو شراب کی کمپنیز ہیں یہ بڑی سپانسرز ہیں فیفا کی، ورلڈ کپ کروانے کے لیے بہت لاکھوں ڈالرز جو ہیں، ملینز آف ڈالرز یہ سپینڈ کرتی ہیں صرف اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے۔ تو اگر یہ سیل کر ہی نہیں پاتی، کوئی ان کی سیل زیرو رہتی ہے قطر کے اندر، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ فیفا کو سو بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو عالمی تنظیم ہے فٹ بال کی اس کو عدالت میں چیلنج کر دیں گے کہ ہم نے آپ سے اتنے ملینز میں جو ہے وہ اس کی سپانسرشپ خریدی اور ہمیں پرمیشن نہیں دی گئی وہاں پہ، اس لیے ہمارے پیسے واپس کیجئے۔ تو فیفا کو بھی خاصا نقصان ہوگا اس سے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ لاز وہاں پر بنائے گئے ہیں اور وہ قوانین کافی سخت ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہاں پر کپڑے جو خواتین پہنیں گی وہ بڑے ماڈسٹ، جو وہ ایسے ہونے چاہیے جس سے ہماری جو وہاں پر کلچرل ویلیوز ہیں، جو ثقافت ہے، اس کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باہر کے ملکوں سے، ساؤتھ امریکہ سے، لیٹن امریکہ سے اور جگہوں سے خواتین آتی ہیں فٹ بال ورلڈ کپس میں، وہ اپنی مرضی کا ڈریس بھی نہیں پہن سکتی۔ شراب نوشی ویسی بینڈ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فوٹوگرافی نہیں کر سکتے کسی کے پوچھے بغیر وہاں پہ، اس کے لیے بھی پرمیشن لینی پڑے گی آپ کو۔ اور شور شرابے کے حوالے سے بھی خاصے ٹائٹ قوانین بنائے گئے ہیں۔ تو اب اس پر تنقید جو ویسٹرن میڈیا کے اندر ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اتنی کنزرویٹو اور دقیانوسی قانون سازیاں اگر آپ نے کرنی تھی تو آپ ورلڈ کپ نہ کرواتے یہاں پہ، اور قطر کی جو حکومت ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے۔ تو اب ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے؟ ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے قوانین کہیں پہ اپلائی کرنے ہیں یا دنیا کو اپنی بات منوانی ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے طاقت۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، پاور ہے جو قطر کے پاس ہے، اور آپ کو یاد ہے طالبان کا دفتر قطر نے کھلوا لیا تھا، پوری دنیا ایک طرف ہو گئی کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ قطر نے کہا ہم سٹینڈ لے رہے ہیں اس پہ۔ وہ صحیح ہوا یا غلط ہوا وہ اور ڈیبیٹ ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے اور دیگر ممالک کے خلاف جا کے کرتی ہے تو اس پہ عمل درآمد کروانے کے لیے ملکوں کو اور حکومتوں کو طاقت چاہیے ہوتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اگر پاکستان نے اس سے کوئی سبق سیکھنا ہے تو وہ یہ سیکھنا ہے کہ پہلے اپنی معیشت کو مضبوط کیجئے، اکانومی کو سٹرونگ کریں، اس کے بعد جو بھی آپ کی ثقافتی ٹرمز ہیں، اس کے بعد جو بھی آپ کی کلچر کی روایات ہیں یا ویلیوز ہیں، اس کو دنیا تب مانے گی جب یہ پیسے آپ کی جیب میں ہوں گے۔ ادروائز آپ جو مرضی کہہ لیجئے، آپ کی خواہشات کو دنیا قبول نہیں کرے گی۔ تو آج سے ورلڈ کپ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان قوانین کی کتنی پاسداری ہوتی ہے اور قطر کی حکومت کس طرح اس تنقید سے اور اس پریشر سے ڈیل کرتی ہے۔ تھینک یو۔